تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 15واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 18 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ترجمہ: اور اگر تو دیکھے تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر۔ اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو، اور تو بھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے۔ سورہ کہف آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ایقاظ کا واحد یقظ ہے اور رقود کا واحد راقدن ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 18 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر۔ وسید غار کا صحن یا دروازے کی چوکھٹ۔ سورہ کہف آیت نمبر 18 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن صحیح وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کو اتنا ڈراؤنا اور بھیانک بنا دیا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل ڈوبنے لگتا اور کسی شخص کو اندر جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھیں۔ کہنے لگا ایک کہنے والا ان سے کہ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ بعض نے کہا ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو، بس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں سے اپنے ایک سکے کے ساتھ شہر کی طرف، پس وہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، پس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا وہاں سے۔ اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ سورہ کہف آیت نمبر 19 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کر دیا۔ جیسے ہم نے اپنی قدرت سے اتنے طویل عرصے تک محو خواب رکھا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے انہیں بیدار کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 19 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ انہیں محسوس ہوا کہ خلاف معمول آج وہ زیادہ وقت ہی سوئے رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ سورہ کہف آیت نمبر 19 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو۔ سونے کی مدت کے متعلق کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ آخر یہ طے ہوا کہ اس فضول بحث میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو خدا کے سپرد کر دو، وہی صحیح طور پر اس وقت کو جانتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 19 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ ایک سکے کے ساتھ شہر کی طرف۔ جتنا عرصہ سوئے رہے بشری تقاضے مہر بلب رہے، اور جب جاگے تو خالی پیٹ نے کھانا طلب کرنا شروع کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 19 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے۔ بادشاہ سے بھاگ کر آئے تھے، پکڑے جانے کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا تھا۔ جو شخص کھانا لانے کے لیے جانے لگا اسے خصوصیت سے اس امر کی تاکید کر دی گئی کہ کوئی زیادتی بھی کر لے تو درگزر کرنا، ایسا نہ ہو کہ درست کلامی کرو اور پکڑے جاؤ اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اور یہ بھی اسے تنبیہ کی گئی کہ خیال رہے کہ کوئی تمہیں پہچاننے نہ پائے، چپکے سے ایسے راستے سے جاؤ جہاں زیادہ گہما گہمی نہ ہو، سامان خوراک لو اور واپس لوٹ آؤ، ایسا نہ ہو کہ بازار کے ہنگاموں میں کھو جاؤ اور پہچان لیے جاؤ۔ سورہ کہف آیت نمبر 20۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا۔ ترجمہ: وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں جبرن
لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اگر تم پکڑے گئے تو وہ ہم سب کو گرفتار کر لیں گے، نہ انہیں ہماری اٹھتی جوانیوں پر رحم آئے گا اور نہ وہ ہماری پاک دامنی پر ترس کھائیں گے۔ کسی چوراہے میں کھڑا کر کے وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ ہمارے بچنے کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ہم ان کی بت پرستی کو قبول کر لیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، اور اگر ایمان دے کر ہم نے جان بچا لی تو یہ ایسا خسارے کا سودا ہوگا جس کی تلافی ممکن نہ ہوگی۔ سورہ کہف آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ترجمہ۔ اور بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا ان اصحاب کہف پر، تاکہ وہ جان لیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جب وہ بستی والے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، تو بعض نے کہا کہ بطور یادگار تعمیر کرو ان کے غار پر کوئی عمارت، ان کا رب ان کے حوالے سے خوب واقف ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر کہ بخدا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اگرچہ عیسائی مذہب کافی پھیل چکا تھا، لیکن ابھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آبائی مشرکانہ عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے اور قیامت پر ان کا عقیدہ نہ تھا۔ نیز وقت گزرنے کے ساتھ عیسائیوں میں بھی عقائد کی خرابیاں رونما ہو چکی تھی۔ ان میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو یا تو سرے سے قیامت کا منکر تھا یا روحانی حشر کا قائل تھا، جسمانی حشر کا مذاق اڑاتا تھا۔ بادشاہ وقت کو اس امر سے بڑی تشویش تھی، وہ اپنے دین کے اس بنیادی عقیدے کی تصحیح گوارا نہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی دلیل قوی بھی نہ تھی جس سے وہ منکرین قیامت کو دندان شکن جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سینکڑوں سال سونے والے اصحاب کہف کو صحیح سلامت جسموں کے ساتھ بیدار کر کے اپنی قدرت کاملہ کا ایک ناقابل تردید ثبوت مہیا کر دیا، اور سب کو یقین کرنا پڑا کہ جو خدا 200 سال تک غار میں سونے والوں کو یوں صحیح و سالم اٹھا سکتا ہے، اس کے سامنے کیا بعید ہے کہ تمام مردوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے کھڑا کر دے۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تعمیر کرو ان کے غار پر کوئی عمارت۔ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے کچھ عرصے بعد تبھی وفات پائی۔ اب باہمی اختلاف ہوا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ غار کے دروازے پر دیوار چن دی جائے تاکہ اندر کوئی نہ جا سکے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ آنے والے اس میں عبادت کر سکے، اور اس طرح اصحاب کہف کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی یہاں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانا جائز ہے۔ اس کے بعد علامہ مصوف لکھتے ہیں کہ جن احادیث میں مسجد بنانے کی ممانعت مذکور ہے وہاں مراد یہ ہے کہ قبروں کی طرف سجدہ نہ کیا جائے، یعنی ابو مرثد غنوی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ۔ کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب تخمینے ہیں بن دیکھے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرمائیے اس بحث کو رہنے دو، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد کو مگر چند آدمی، سو بحث نہ کرو ان کے بارے میں بجز اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے، اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی سے۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اصحاب کہف کی تعداد میں بھی عیسائی مختلف رائے تھے۔ یعقوبیہ فرقہ کہتا وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، نستوریہ کہتے 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض ان کی قیاس آرائیاں ہیں،
اور وہ ظن اور تخمین کے گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بعض کا خیال ہے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اکثر علماء کی رائے میں یہ تعداد صحیح ہے، کیونکہ جس طرح پہلے 2 قولوں کے متعلق قرآن نے رجمم بالغیب کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کے لیے نہیں کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد کو مگر چند آدمی۔ یہ فرما کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ یہ کون سی اہم بات ہے جس کے تصفیے کے لیے تم آپس میں دست بگریباں ہو۔ اسے خدا کے سپرد کر دو، وہ ان کی تعداد خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ معدود چند ہیں جن کو ان کی صحیح تعداد کا علم ہے۔ حضرت ابن عباس سے اصحاب کہف کے مندرجہ ذیل نام منقول ہیں۔ نمبر 1 میکسلمینا، نمبر 2 تملیخا، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 سنونس، نمبر 5 ساری نونس، نمبر 6 زو نواس اور نمبر 7 کاستی تیونس۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ سو بحث نہ کرو ان کے بارے میں بجز اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے، اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق، یعنی نصارہ سے اس بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں، نہ اس بحث میں اتنا توغل کرنا چاہیے۔ ہاں سرسری گفتگو کے طور پر بات چیت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان آیات بینات کے بعد ان کے متعلق دریافت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔